الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میلاد کا جواز بکثرت آیات و احادیث اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے، اگرچہ جواز کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے کہ اس کی ممانعت شروع سے ثابت نہیں ہے، کہ اس کا منع شروع سے ہی ثابت نہیں ہے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع ہی نہیں فرمایا، وہ کسی کے منع کرنے سے منع نہیں ہو سکتا۔ آیات قرآن مجید آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ذکر خیر سے مالا مال ہیں، چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فضل و رحمت پر خوشی کرنا چاہیے، لہذا مسلمان حضور انور شافعی معاشر علیہ الصلوۃ والسلام کو فضل و رحمت جان کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے خوشی مناتے ہیں، اور یہ حکم الہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم حلیم کریم عظیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمت ہے، اور نعمت الہی کا چرچا کرنا حکم خداوندی ہے، لہذا مسلمان حبیب اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمت الہی سمجھتے ہوئے محفل میلاد کی صورت میں اس کا چرچا کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عروہ فرماتے ہیں، سویبہ ابو لہب کی ایک باندی تھی جسے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ ابو لہب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ بھی پلایا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض اہل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بہت بری حالت میں خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ ابو لہب نے کہا، تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا۔